نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ قدر کا تعارف اور فضائل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کو مکہ پاک میں نازل کیا، کل 5 آیات پر مبنی یہ سورت ہے۔ اس سورت میں چونکہ لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر ایسی رات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس رات کی خاموشیوں میں صحیفہ رشد و ہدایت کا نزول ہوا۔ بتایا جا رہا ہے یہ معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام موجز کے نزول کی ابتدا کی، اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک جن کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تھا، ان کی طرف اپنے کلام کے نزول کا سلسلہ جاری کیا۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس کی خیرات و برکات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں فرشتوں کا ایک نزول ہوتا ہے اور وہ نازل ہو کے رحمتیں لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجائے رحمت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں سلامتی کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس کے فضائل میں ایک حدیث آپ سنیں، حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی رات یعنی لیلۃ القدر کو جبریل آتے ہیں اور ساتھ جمع غفیر فرشتوں کا ہوتا ہے۔ یہ گروہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ان راتوں کو، یہ طاق راتیں جو آ رہی ہیں، یہ آخری عشرہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب یہ آخری عشرہ آتا حضور بڑا اہتمام کیا کرتے عبادت کا، ساری رات عبادت میں گزر جایا کرتی، چونکہ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو حضور نے جو دعا تجوید کی وہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معافی عطا فرما۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، عبادت نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر ہمارے لیے بڑی قیمتی رات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ 1000 مہینے کو اگر کیلکولیٹ کیے جائے تو 83 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی مختصر سی عبادت 83 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گی، اور اگر بخشش نصیب ہو گئی تو کیا کہنے۔ اس لیے لیلۃ القدر میں، اس شب قدر میں عبادت کریں، اور اکثر نے کہا کہ 27ویں بنتی ہے، چلیں آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادات لازمی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو تو اس میں ہماری عبادت جو ہے وہ شمار ہو سکے اور ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔